بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو مارخور نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی ہی انفارمیٹو ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی حقیقت، اس کا علاج اور سحر و جادو کہاں سے شروع ہوا، یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کو حقیقت سے ہٹانا یہ جادو ہے۔ شر پھیلانا یا کوئی نقصان پہنچانا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنات اور شیاطین کو قابو میں کر کے ان سے ناجائز کام کروانا یہ جادو ہے۔ ناظرین، جادو کرنا کفر ہے۔ اصل میں جادو کرنے کے لیے شیطان ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جادو کرنے والے ناپاک رہتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں، گندگی اور نجاست میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ برائی جتنی بڑی ہوگی شیطان اتنا ہی خوش ہوگا، لیکن ایسا کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطانی جنات کو قابو میں کر کے ان سے بھی ناجائز کام کروائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جادو برحق ہے۔ جادو کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان کی موجودگی۔ ایران، جزیرۃ العرب اور اس کے علاوہ اور بہت سی قومیں اس کفر کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن جادو آج بھی موجود ہے اور اسے لوگوں کی زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اسے فیشن سمجھ کر سیکھتے ہیں اور اپنے کام کروانے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے شیاطین سے کام لے کر ہمارا کام کر دیں۔ اس طرح وہ اپنا ایمان گنوا دیتے ہیں۔ ناظرین، جادوگر بتوں، ستاروں، آگ، ڈریگنز اور سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ خاص طور پر ستاروں کی مدد سے مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے اور ستاروں کو خیر اور شر کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ یقین شیطان دلاتا ہے تاکہ انسان اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں پر یقین کرے جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جائے۔ جب انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر شیطان خوش ہو کر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اصل میں شیطان کا مقصد لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنا ہے۔ زمانہ قدیم میں دمشق کے لوگ ستاروں کے پجاری تھے اور انہوں نے شہر کے ہر دروازے پر ستاروں کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دونوں فرشتے تھے۔ ناظرین، جادو کی ایک اور قسم ہے، اسے اوہان یا وہم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، جادو کی تیسری قسم میں شیطانی جنات کو قابو میں کر کے ان سے ناجائز کام کروایا جاتا ہے۔ نظر بندی بھی اس کا حصہ ہے، جس میں انسان کو وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی آخری قسم ہے جدید ٹیکنالوجی۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی جادو کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ہارپ اور پروجیکٹ بلو بیم اور اڑن تشتریوں پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے کسی بھی شخص کو گمراہ کر سکتے ہیں، اور یہی جادو کا اصل مقصد ہے، اسے وہ چیزیں دکھانا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان ابھی اس ٹیکنالوجی کو مزید ترقی دے گا، پھر اسی ٹیکنالوجی کو اس کائنات کا سب سے آخری اور طاقتور فتنہ اور شیطانی سلسلے کی آخری کڑی دجال استعمال کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کر کے خود کو خدا ثابت کرے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ناظرین، جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہمیں ابلیس اور اس کی زمین پر موجودگی کو سمجھنا ہوگا۔ جب اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو تخلیق کیا، عزازیل اس وقت سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، جس کے متعلق مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ کے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے،
لیکن ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کا نافرمان ٹھہرا۔ ابلیس نے اللہ سے اختیار اور مہلت طلب کی کہ میں آدم کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے اسے مہلت دی اور فرمایا جو میرا بندہ ہوگا وہ ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ ناظرین، اصل میں جب تک انسان اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے سب سے پہلے دھوکے سے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل کو سکھانا شروع کیا کہ کیسے شیطانی جنات کو قابو میں کر کے زمین میں شر اور فساد پھیلانا اور ستاروں کی مدد سے مستقبل کا حال بیان کرنا۔ یوں یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ مختلف قوموں نے اپنے دور میں جادو پر عبور حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کی قوم بھی ستاروں کو پوجتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل بھی جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بنی اسرائیل آج بھی اپنے آرماگیڈن کا انتظار کر رہے ہیں، جو اصل میں دجال ہے۔ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ جادو اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے ہی اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جادو کس نے اور کیوں کروایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں کہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی رہنمائی رکھی ہے اور جادو کا توڑ موجود ہے۔ موعوذ 3 کو پڑھ کر دم کرنے سے ہر قسم کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔